अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में शाद और आबाद रखे। तो पाकिस्तान में जब मैं ये बात कर रहा हूँ, कोई 8 से 9 घंटे हो चुके हैं। बिजली का निज़ाम पूरे मुल्क में बुरी तरह से मुतासर है, मुअत्तल है बुनियादी तौर पे। और उस हवाले से कोशिशें जारी हैं, लेकिन बिजली जो है, अब ये जो सियासतदान हमारे और कुछ मीडिया वाले जो ख्वाहिशात का इजहार करते हैं ना कि डिफ़ॉल्ट हो जाए, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट की एक हल्की सी झलक है। आगे से पेट्रोल भी नहीं मिलेगा, और यानी ये उसकी हल्की सी एक झलक है इस 8 घंटे में। आप देखिए, पावर और मतलब है इस हमारा झगड़ा वही है ना, इक़्तिदार किसके पास हो किसके पास ना हो। ये बुनियादी तौर पे ये बिजली का फेलियर हो, या ये डिफ़ॉल्ट की तरफ जाता हुआ मुल्क हो, या ये सियासी बेचैनी हो, या नफ़रतें हों, या हर महाज पे पाकिस्तान की नाकामी हो। ख़ास तौर पे अदल के निज़ाम में, जहाँ आज राव अनवार उस एसपी को दोबारा से बरी कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने नकीबुल्ला केस में उसे और तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। ये है अदल का निज़ाम। और भड़कती आग पर पानी के बजाय तेल इस तरह फेंका जाता है, और जब वो शोले भड़कते हैं तो फिर उसके बाद अमन की जो अपीलें हैं ना, कभी इस्लाम के नाम पर, कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी मुस्लिम उम्मा के नाम पर, फिर ये अमन की अपीलें काम नहीं आती जब इस तरह तेल छिड़के जाते हैं। डिफ़ॉल्ट हुआ पड़ा है, तबाही के किनारे पे खड़े हैं। किसी को अकल आई है? कितनी आई है? आए देख लेते हैं। हालिया तकरीर उठा लीजिए। PMLN के रहनुमा जो हैं, वो कैप्टन सफ्दर, उनकी तकरीर हो जिसमें उन्होंने कहा है कि बाजवा और साकिब निसार वगैरह, इनको ऐसी तहसीन इनकी फिरनी चाहिए, या कानून के मुताबिक इनको सज़ा मिलनी चाहिए। मियाँ जावेद लतीफ़ जो यहाँ से होके गए हैं, उन्होंने भी यही कहा है, और बल्कि वो तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ हर दफ़ा क्यों कुर्बानी पाकिस्तान के लिए दे, और ये उसकी ज़िम्मेदारी तो नहीं है। और अब उन तमाम लोगों को माफ़ी मांगनी होगी जिन्होंने ये किया, और उसके बाद सज़ाएँ मिलनी चाहिए। ख्वाजा साद रफ़ीक की तकरीर सुन लीजिए। उन्होंने बिल्कुल साफ बता दिया है कि एक ऐसा बड़ी सर्जरी होने जा रही है जिसमें बकौल उनके कि वो खुद भी होंगे या नहीं होंगे उनका कुछ पता नहीं, और साथ ही उन्होंने जमहूरियत के निज़ाम पर तनकीद की है, चेचक ज़दा जमहूरियत उसे कहा है। और एक नई तकरीर की है रेलवे की किसी तकरीब में, जिसमें उन्होंने ये बाकी बातें की हैं कि एक सर्जरी आने वाली है, और इलेक्शंस फ़िलहाल, जिससे पता ये चल रहा है कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। और बहुत से साफ़ियों ने साफ़ ही कह दिया है कि नहीं हो रहे इलेक्शन, यही निगरान सेटअप होगा और इसी को मुस्तकिल किया जाएगा, और या फिर अगर वो भी एहतजाज होता है बहुत ज़्यादा तो मार्शल लॉ आ जाएगा। अच्छा, अब इसको ज़रा यहाँ रोक दें बात को। मैं आपको मुख्तसर तरीके से सिर्फ इतना याद दिला देता हूँ कि मशरक़ी पाकिस्तान में बिल्कुल यही हुआ था। उस वक्त मगरबी पाकिस्तान की सियासी जमातें, यानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की पीपल्स पार्टी और बाकी मगरबी सियासतदान के, यानी मगरबी पाकिस्तान के सियासतदान, और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट याह्या खान की कमांड में, ये लोग एक हो गए थे। यानी सियासी पार्टी कौन सी? पीपल्स पार्टी, जो कि वाकई मगरबी पाकिस्तान की मकबूल जमात थी, इसमें कोई शक नहीं है। वो मकबूल क़यादत और याह्या खान इकट्ठे मिल गए थे कि अवामी लीग को हमने इक़्तिदार नहीं देना, जिसके लिए फौजी एक्शन करना पड़ा। इक़्तिदार नहीं दिया तो फौजी एक्शन ही करेंगे ना। उसका फिर एक नतीजा जो निकला वो सकूत ढाका था। तो अब सूरत हाल ये है कि जायज़ या गलत, देखिए जी, बात यह है, इमरान खान अगर आज सबसे मकबूल सियासतदान है, बिल्कुल तबाही का निशान है वो, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन उसको अब वो है, उसको सियासी तौर पे मकबूल अगर बना दिया गया तो वो है। अब आइन की पर यकीन रखने वाला कोई किसी भी शख्स के लिए ये दलील देना मुमकिन नहीं रहता कि वो ये कहे कि चूंकि इमरान खान इस वक्त पॉपुलर है इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोग गलत इंतखाब कर लेंगे। लोगों को मालूम नहीं है, हम अक्लमंद हैं, हम जानते हैं अक्सरियत जो है वो जाहिलों पर मुश्तमिल है, और उनको मालूम नहीं है, हम जानते हैं, लिहाजा इनके हक में इस वक्त इलेक्शन बेहतर नहीं है, हम नहीं होने देंगे। अब ये कुदरत का, आप यूं कहिए कि कुछ ऐसी सज़ाएं देती है वो कौमों को और अशराफिया को भी, हुक्मरान तबकात को जो सज़ाएं देती है, ये उसकी क्लासिक एग्जाम्पल है। यानी आज तक जिस सियासी जमात को भी मैंडेट उसका रोका गया, ठुकराया गया, जनरल ज़ियाउल हक ने किया, याह्या ने किया, या बाद में दूसरे जनरल ने नवाज शरीफ के साथ किया। अब इत्तेफाक ये है कि उस वक्त जिन लोगों को हटाया गया साजिशें करके, वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। और अब जिस शख्स को रोका जा रहा है, सच्ची बात तो ये कि ठीक रोका जा रहा है, क्योंकि आके ये तबाही कर देगा। लेकिन अब माजी के उन गलतियों का कफ़ारा ये है कि किसी का रास्ता न रोका जाए। लोगों की अक्सरियत अगर इमरान खान को मुंतखब करना चाहती है तो किसी का कोई हक नहीं है कि वो उसको रोके। फिर ठीक है, वो आए, और जो तबाही होगी उसका फैसला भी लोग खुद ही करेंगे। अच्छा, लेकिन ज़ाहिर है कि पावर गेम में ऐसा नहीं होता।
اور صاف میں نے بیانات آپ کے سامنے جو بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے جا رہا. تو الیکشن ہونے کی اجازت اس لیے نہیں دی جائے گی کیونکہ عمران خان پاور میں واپس آ سکتا ہے. اور وہی 70 والی بات کہ آج پی ڈی ایم کی جو سیاسی یعنی ادر دین پی ٹی آئی دوسری سیاسی قوتیں پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ یہ ایک نظر آ گئی ہیں, ہوتی نظر آ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی کو ہم نہیں آنے دیں گے. اچھا, پی ٹی آئی کو مطلب یہ کہ برگر سمجھنا یا یہ کہنا کہ انہوں نے کون سے کو احتجاج کر لینا ہے, میں یہ دلیل کوئی معنی نہیں رکھتی. اور خاص طور پہ جس وقت طالبان کے حملے جاری ہیں اور طالبان کو یہ سمجھنا مطلب پی ڈی ایم سمجھے یا اسٹیبلشمنٹ سمجھے کہ وہ اصل میں تو وہ ان کے ساتھ ہی ہیں, تو یہ غلطی ہے, وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے نام پر اگر ان کو سیاسی طاقت پاکستان کے اندر سے ملتی ہے تو وہ اپنے آپریشنز کریں گے. اچھا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک ہم اپنے ہی آئین پر عمل نہ ہم نے کیا ہے نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے. اچھا, اب میں واپس اس بات کو نہیں دہراتا پاکستان کے حوالے سے, میں آپ کو عرب لے کے چلتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب ہو یا متحدہ عرب امارات ہو, ہم ان سے بھیک وغیرہ مانگنے جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت امیر ہیں, ان کے پاس پیسے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا کہ یہ سارے امیر جو سلطنتیں ہیں, سعودیہ ہو, دبئی ہو, کویت ہو, قطر ہو, انہوں نے انفراسٹرکچر تو بہت کمال کا بنایا ہے اور اپنے معاشرے میں انہوں نے بہت لا اینڈ آرڈر بھی بہت کمال کا لے کر آ گئے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے ان کی ترقی پہ. لیکن کبھی غور کیجئے کہ پھر یہ ٹک ٹاک جیسے ایپ چین میں ہی کیوں بنتے ہیں؟ آمریت وہاں بھی ہے, آمریت یہاں بھی ہے, آمریت وہاں بھی ہے. تو یہ ٹک ٹاک جیسے ایپ وہاں صرف کیوں بنتے ہیں چین میں؟ چین کی ٹریڈ اور چین کی ترقی اور چین کے فارن ریزرو دنیا میں کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ جو بادشاہتیں ہیں مڈل ایسٹ کی, یہاں کیوں ایسا نہیں ہو رہا؟ ان کے کوئی ایپ کیوں نہیں آ رہے؟ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ان کا کنٹریبیوشن کیا ہے؟ نوبیل پرائز انہیں کیوں نہیں ملتے؟ ان کی جو یونیورسٹیز ہیں, حالانکہ یہ فیکلٹی استاد پڑھانے والے یہاں سے لے کر گئے ہوئے ہیں, کیوں کوئی ورلڈ کلاس ریسرچ پیپر پروڈیوس نہیں ہوتا وہاں سے؟ اسی خطے میں اسرائیل بھی موجود ہے نا, ناجائز ریاست ہے, لیکن اسرائیل یہ سیکورٹی ہو, سائبر سیکورٹی ہو, انفارمیشن ٹیکنالوجی ہو, ایگریکلچر ہو یا آپ کی وار ٹیکنالوجی ہو, اس میں اس کی سپریرٹی اور اس کی جو حاکمیت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی تو سوچیں. یعنی یا تو پھر یہ ہے کہ ہم مان لیں کہ واقعی آسمانوں سے جو طاقتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طاقتیں جو ہیں وہ واقعی پھر اسرائیل پر مہربان ہیں اور عربوں پہ مہربان وہ نہیں ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہے یعنی سارے کے سارے آئیڈیاز اور ساری کی ساری ترقیاں اسرائیل کے لیے ہی کیوں ہیں؟ کیا کوئی بھی مدد آ رہی ہے ان کو آج تک؟ ان کا منو سلوا آج تک اتر رہا ہے؟ یا تو یہ پھر آپ نتیجہ نکال لیں. اور اگر یہ نتیجہ آپ نہیں نکالیں گے, جو کہ ظاہر ہے نہیں نکالنا چاہیے کیونکہ ایسا نہیں ہے, تو پھر آخر وجہ کیا ہے اسرائیل کے آگے بڑھنے کی اور یہ تمام جو عرب ریاستیں ہیں ان کے پیچھے رہ جانے کی؟ اور تیسری مثال چین کی ہے کہ آمریت کے باوجود کو ترقی کر رہا ہے. اب اس کو مختصر الفاظ میں سمجھ لیجیے. آمریت بطور نظام کے اگر ہوگی جیسے چین میں ہے بطور نظام کے, تو ایک طرح کی جمہوریت اس کے اندر بھی ہوتی ہے. جمہوریت سے مراد یہ کہ ایک طرح کا چناؤ, ایک طرح کی سلیکشن ووٹنگ کے ذریعے پرامن طریقے سے. چائنا میں جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے وہ بلڈ لیس ہے, اس میں وہ سازشیں, قتل و غارت گری نہیں ہو رہی جو ادروائز خاندانی آمریت میں ہوتی ہے. جو ہزاروں سال کی تاریخ ہے سلطنتوں کی, اس میں جو ٹرانسفر آف پاور ہے وہ تلوار نے بندوق نہیں فیصلہ کیا نا قتل و غارت گری کر کے. وہ ہے خاندان کی آمریت, وہ ہے نظام کی آمریت جو چائنا ہے. تو وہاں جو ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے وہ اس میں خون نہیں ہوتا اور وہاں پہ فریش بلڈ آ رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح کی ایک سلیکشن, ایک چناؤ اس شکل میں موجود ہے. آمریت چونکہ بطور نظام موجود ہے لہٰذا ان کی ترقی نہیں رک رہی اور وہ حیرت انگیز ترقی کر رہے ہیں. اسرائیل کی ترقی کا راز کیا ہے کہ وہاں جمہوریت ہے. اچھا, وہاں کی جو عدلیہ ہے, وہاں کی جو مقننہ ہے, وہاں کی جو ایگزیکٹو ہے اور وہاں کی جو فوج ہے اسرائیل کی, وہ بیرونی فورن پالیسی میں تو ظلم ظاہر ہے فلسطین پہ جو انہوں نے کیا ہے, جو باقی جو وہ کرتے ہیں وہاں پہ وہ ایک ہے, لیکن اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے. اپنے ملک میں برداشت نہیں کرتے. جیسے امریکہ دنیا بھر میں آمریتوں کو سپورٹ ضرور کرتا ہے, اپنے ملک میں برداشت نہیں کرے گا. اسی طرح سے اسرائیل کے اپنے اندر وہ کسی طرح کی آمریت نہیں ہے. وہاں رول آف لا ہے, وہاں حکومت ہو, اپوزیشن ہو, سیاستدان ہو, عوام کو جواب دہ ہیں, میڈیا آزاد ہے اور عدالتیں اپنا کام کر رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کی کسی عدالت میں اگر آپ فلسطین کا مقدمہ لے کے چلے جائیں گے تو وہ تو ہاریں گے, لیکن اسرائیل کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہو سکتی. وہاں پہ عدالتیں یہ انشور کرتی ہیں. یہ ہے اسرائیل کی ترقی کا راز, جمہوریت. اب عرب یہ دیکھ لیجئے آپ, باقی سعودیہ, متحدہ عرب امارات, قطر اور کویت, ان کی خوشحالی. لیکن چونکہ یہاں پہ خاندانی آمریتیں ہیں
تو یہاں سوسائٹی بھی خوشحال ہو جائے گی. اس کا بہترین جو یعنی خاندانی آمریت کا جو بہترین نتیجہ نکل سکتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ورلڈ سٹیج پر وہ نہیں آئیں گے. کریٹیوٹی اس طرح کی نہیں آ سکتی, کیونکہ اس طرح کی جو آمریت ہے وہ دبا کر, یعنی وہ جب دباتی ہے تو صلاحیتوں کو دبا دیتی ہے. اور معاشرے کے جو زیادہ تر افراد ہیں, نارتھ کوریا مثال کے طور پہ, وہ ایک یعنی اپاہج شعور کے ساتھ, معذور شعور کے ساتھ جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے آپ ان سے کسی طرح کے ترقی کی امید نہیں مان سکتے سرے سے. اب آ جائیے پاکستان میں. یہاں نہ تو آمریت کبھی بطور نظام رہی ہے, نہ ہی جمہوریت کو کبھی رہنے دیا گیا ہے. یہ اقتدار کی کھینچا تانی میں چل رہا ہے جب سے بنا ہے. آدھا ملک ٹوٹ چکا ہے, آج بھی اقتدار کی وہی کھینچا تانی جاری ہے. خواجہ سعد رفیق صاحب نے جس سرجری کا ذکر کیا کہ ہونے جا رہی ہے, ایسی سرجری تو ایوب خان کے زمانے سے شروع ہوئی ہے, اور یہ سرجری پھر جایا خان نے کی, یہ سرجری پھر جنرل ضیاء الحق نے کی. سیاسی جماعتوں پر اس نے پابندی لگا دی اور غیر سیاسی غیر جماعتی انتخابات 85 کے اس نے کروائے. اور اس کے بعد یہ سرجری جو ہے ابھی پرویز مشرف نے کی. اس کے بعد یہی ابھی قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض یہی سرجری تو کر کے گئے ہیں. یہ ان کی سرجری کے کمالات ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں آج پاکستان جہاں کھڑا ہے. اس وقت پی ڈی ایم اور اسٹیبلشمنٹ مل کر بھی اگر اس طرح کی کوئی سرجری کریں گے تو ظاہر ہے اس کا ٹارگٹ مین پی ٹی آئی ہوگا. تو یہ کرنے سے پہلے پھر ان کو بڑی اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے. اور خاص طور پہ اس وقت جب آپ فائنینشیل کرانچ میں اور ڈیفالٹ کی طرف اور جنگی حملوں میں ایران ہو, افغانستان ہو, ان حالات میں ہیں, روٹی دینے کو نہیں ہے, پیٹرول اگر ختم ہو جائے, اور ان حالات میں سرجری اگر ہوگی. اب یہ اگین ایک بڑا عجیب وہ ہے کہ اس دفعہ ممکن ہے کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ نہایت نیک نیتی اور خلوص دل سے اس وجہ سے روک رہے ہیں پی ٹی آئی کو کہ ان کو وہ جانتے ہیں کہ عمران خان واپس آیا تو اس نے بدترین فاشزم لے کر آ جانا ہے, نارتھ کوریا سے برا حال کر دے گا, اس لیے اس کو روکنا ضروری ہے. لیکن یہ کفارہ ہے, یہ کفارہ ہے وہ جرائم کا جو آج تک ہوتے رہے ہیں کہ آخر کار ایک ایسا افریت سامنے کھڑا ہو گیا. لہٰذا ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ کوئی خبر اچھی نہیں بتانے کے لیے نہایت پریشانی کے دن آگے آئیں گے. یہ سرجری کیا کرے گی, کیا رنگ لائے گی, لوگ بہت تپے بیٹھے ہیں. مہنگائی, روزگار, یہ سب آتش فشاں جل رہے ہیں, راون وار آج بھی رہا ہو رہے ہیں, باعزت رہا ہو رہے ہیں. کھینچا تانی اقتدار کی آج بھی ویسی کی ویسی بے شرمی سے جاری ہے. اور ایک بات طے ہے کہ یہ بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں پیپلز پارٹی ہو یا پی ڈی ایم کی کوئی اور جماعت ہو, انکلوڈنگ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان, ان کے ہاں آپ کو آتے ہوئے انتخابات کی کوئی گہما گہمی, کوئی مینیفیسٹو, کوئی کمپین نظری سرے سے نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, یا یہ چاہتے ہیں, یا پھر یہ جانتے بھی ہیں اور چاہتے بھی ہیں, اور یہ جانتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے جا رہے. اس وجہ سے یہ اس طرف کوئی توجہ ابھی ان کی نہیں ہے. اس کا رد عمل بھیانک ہو سکتا ہے, خطرناک ہو سکتا ہے. بہرحال اس دعا کے ساتھ اگین وہی ہم تو دعائی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور اس کے ہمسایوں کو شاد رکھے اور آباد رکھے, دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.